بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جدہ میں پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 11 سے زائد بچے جو ہیں وہ نیابہ جو ریاض کے قریب جو جیل ہے وہاں بھجوا دیے گئے ہیں۔ 25 دن انہوں نے جیل کاٹی اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ بچوں کا باہمی جھگڑا تھا۔ لیکن ان بچوں کا یہ جو بچے 11 سے زیادہ تھے اور ان میں 3 بچے ایسے تھے جن کی عمر 13 سال سے بھی کم تھی، وہ تو معصوم بچوں میں آتے تھے لیکن ان کو بھی جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ لیکن آخر کار ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ڈپٹی وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کے دورے کے بعد معاملات جو ہیں وہ سلجھ گئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چودھری شہباز صاحب جو سابق وفاقی وزیر ہیں، جیل میں بھی کافی ان کا اثر و رسوخ ہے اور پاکستان میں تو ہے ہی ان کا حلقہ احباب جیل میں خاص طور پہ۔ تو ان کی کوششوں کے بعد یہ صلح صفائی ہوئی ہے اور جناب اسحاق ڈار صاحب کا جو دورہ تھا اس کے بعد جو پاکستان کا کونسل خانہ ہے انہوں نے وہ درخواست واپس لینے کے بعد ان بچوں کی 25 یہ جو بچے تھے 11 سے زائد 25 روز بعد ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، ان کا جو پس منظر تھا کچھ ایسے تھا کہ جو ڈپٹی کونسل جو ہے جدہ میں عدنان خان، ان کے بیٹے علی خان کا جھگڑا کرکٹ کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر اس میں جو وہاں کے پاکستانی معززین ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ چودھری شہباز صاحب، وہ بیچ میں پڑے تو صلح ہو گئی تھی۔ لیکن بعد ازاں پھر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں کچھ زیبا تصاویر تھیں اور عدنان خان کا بیٹا علی خان اٹلی سے آیا، بتایا یہی جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جھگڑا ہوا۔ لیکن اس میں جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ علی خان نے ایک تو سفارت خانے کی فورس استعمال کی اور دوسرا سفارت خانے کی گاڑی بھی استعمال کی، اور اس میں مکمل پشت پناہی جو ہے ظاہر ہے باپ کی تو تھی ہی، عدنان خان کی تو تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خالد مجید صاحب ہیں جو کونسل جنرل ہیں وہاں پہ، ان کی بھی مکمل سپورٹ ان کو حاصل تھی۔ اس حوالے سے جو متاثرین تھے، جو بچوں کے والدین تھے، انہوں نے ایک خط جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے نام لکھا تھا اور ان سے مدد کی اپیل کی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہاں کچھ ایسے افسران جو ہیں متعین کیے جائیں جو کمیونٹی کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ پھر انہوں نے اس سارے واقعے کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے یہ واقعہ ہوا۔ جس سوشل میڈیا کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کچھ ایسی نازیبا تصاویر اپلوڈ ہوئیں جس کے بعد یہ دوبارہ جھگڑا جو ہے وہ زور پکڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جی کمیونٹی کا اس درخواست میں جو آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں اس میں یہ الزام لگایا گیا کہ یہ جو تصاویر تھی نازیبا، یہ علی خان نے خود ہی ایک فیک آئی ڈی سے اپلوڈ کی تھی۔ ویسے تو سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چلتا ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ جو دوسرے بچے ہیں جو کرکٹ کھیلنے والے جن کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا ان میں سے بھی تو کسی بچے کی یہ واردات ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ علی خان کو کیا ضرورت تھی، لیکن علی خان کی بھی تلاشی لی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے علی خان نے ایسا کیا ہو یا کسی دوست کو کیا کہ کروایا ہو تاکہ دوبارہ جو ہے معاملہ اٹھے اور پھر لڑائی جھگڑا ہو۔ چنانچہ یہ دوبارہ جب لڑائی جھگڑا ہوا تو پھر ایک درخواست جو ہے وہ کونسل خانے کی طرف سے، پاکستانی کونسل خانے کی طرف سے، جس کے سرپرست تھے جناب کونسل جنرل خالد مجید صاحب اور عدنان خان جو ہیں ڈپٹی کونسلر جو ہیں، ان کی طرف سے یہ درخواست دی گئی کہ میرے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، اور ان بچوں کے اوپر سنگین دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور ان کو ریاض کے قریب جو جیل ہے نیابہ وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے ان کے جو والدین ہیں وہ بہت پریشان تھے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، لیکن ڈائریکٹ والدین نے نہیں کیا تھا، مجھے وہاں کے پاکستانی جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے اور پاکستان کے 11 بچے جو ہیں جن میں 3 بچے ایسے ہیں جن کی عمریں 13 سال سے بھی کم ہیں، وہ بھی جیل میں ہیں اس وقت۔ چونکہ سعودی عرب کا قانون اپنا ہے، پاکستان کا قانون اپنا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہاں یہ معاملہ ہوتا تو صلح صفائی بہت جلدی ہو جاتی، لیکن وہاں پہ 25 دن لگ گئے اور وہ بھی اسحاق ڈار صاحب کو مداخلت کرنا پڑی ہے، پھر جا کے یہ معاملہ سالو ہوا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے چودھری شہباز صاحب بھی بڑی کوشش کر رہے تھے، پھر وہاں پہ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب ہیں غالباً، ان کی بھی بڑی کوششیں تھے اور بڑی توغہ دو کی گئی کہ اس معاملے کو حل کر لیا جائے۔ چلیں، دیر آئے درست آئے، لیکن اس دوران جو 25 دن یہ بچے جیل میں رہے ہیں، خاص طور پہ وہ معصوم بچے جن کی عمریں ابھی 13 سال بھی نہیں ہیں، ان کے ذہن پہ کیا گزرا ہوگا اور کیسی وہ جیل ہوگی جو انہوں نے دیکھی ہے سعودی حکومت کے جو ماتحت ہے
پاکستانی جیلیں تو خیر بہت ہی زیادہ ان کے حالت خراب ہے، حوالات تھانوں کی وہ اچھی نہیں ہوتی، تو جیلوں کا تو بہت ہی برا حال ہے. لیکن یقینی طور پہ چونکہ وہ پولیس کسٹڈی میں رہے، جیل میں رہے، تو ان کے ذہن پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو اسی لیے والدین کی طرف سے ایک درخواست جو ہے وہ سیدھی جناب اسحاق ڈار صاحب کے نام لکھی گئی تھی کہ اس صورتحال کا تدارک کیا جائے. چلیں اسحاق ڈار صاحب گئے تو اپنے کسی بڑے کام سے ہوں گے، اور اسحاق ڈار صاحب چونکہ حکومتی لیول پہ گئے ہوں گے، صرف بچوں کو چھڑانے تو کم از کم نہیں گئے. یہ کام تو وہ ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے تھے، یا یہ کام وہ یہاں پہ جو سعودی ایمبیسڈر ہیں ان سے بھی گزارش کر سکتے تھے، یا وہاں پہ جو کونسل جنرل ہیں خالد مجید صاحب ان کو بھی فون پہ کہہ سکتے تھے کہ اگلے 10 گھنٹے کے اندر یا 12 گھنٹے کے اندر اس مسئلے کو حل کریں. یقیناً جناب اسحاق ڈار صاحب کسی اور بڑے مسئلے کے لیے گئے ہوں گے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو بھی حل کر دیں، جو میری معلومات ہیں. چنانچہ انہوں نے اس مسئلے کو بھی حل کروا دیا. اب فریقین جو ہیں وہ دونوں مطمئن ہیں اور دونوں کے درمیان صلح ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ اب اگر کوئی بھی ہے جس نے وہ نازیبہ تصاویر شیئر کی تھیں وہ بھی 10 بار سوچے گا، اور علی خان جو ہے وہ بھی میرا خیال 100 بار تو وہ بھی سوچے گا کہ سفارت خانے کی فورس استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی، سفارت خانے کی گاڑی استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی. اور پھر عدنان خان صاحب خود بھی یہ سوچیں گے کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کی سپورٹ میں اس حد تک وہ گئے تو ان کی بدنامی میں اضافہ ہوگا، چونکہ وہ پہلے ہی ایکسٹینشن پہ 1 سال کی توسیع لے چکے ہوئے ہیں. اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہاں پہ وہ تو مجھے کہیں اور قصے بھی سناتی ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں ہم صلح کرواتے کچھ اور کٹے کھول کے بیٹھ جائیں کہ عدنان خان نے یہ بھی کیا، عدنان خان کے خلاف یہ بھی انکوائری ہے، خالد مجید صاحب کے کھاتے میں یہ بھی ہے. لیکن اس وقت معاملہ چونکہ صلح صفائی کا ہے اور صلح ہو گئی ہے، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کرائی ہے یا چودھری شہباز صاحب نے کروائی ہے یا کونسل جنرل خالد مجید صاحب کا خود اندر سے ان کا جو ہے وہ ضمیر جاگا اور انہوں نے کہا کہ یار بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. جس نے بھی یہ صلح کروائی ہے بہت اچھا کام کیا ہے. اور پاکستانی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ اس حد تک ریڈ لائن کراس نہ کریں کہ پھر بچوں کو جیل جانا پڑ جائے. لیکن جیل جانا پڑا اگر عدنان خان تھوڑا سا صبر سے تحمل سے کام لیتے تو میرا خیال معاملات جیل کے بغیر ہی حل ہو سکتے تھے. لیکن ظاہر ہے پھر پاور پاکستانی جو جہاں بھی ہوں، پاکستان میں ہوں، اٹلی میں ہوں، یورپ کے کسی بھی ملک میں ہوں، امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں یا پھر جدہ میں ہوں، وہ اپنا پھر مسلس تو اپنے دکھاتے ہیں نا کہ جناب یہ ہیں ہمارے اختیارات اور ہم یہ کر بھی سکتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو کئی اور جگہ کا بھی بتایا ہے. آسٹریلیا میں ہمارا جو کونسل ہائی کمیشن ہے وہاں پہ جو کونسل جنرل وہاں پہ ہمارے قمر الزمان صاحب وہ کئی لوگوں کو جناب تھوک لگائے پھر رہے ہیں، ان کی انکوائریاں چل رہی ہیں لیکن ان کی بھی یہاں پہ سرپرستی جاری ہے. پھر سربیا میں جو واردات ہوئی انسانی سمگلنگ کے حوالے سے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. تو ناظرین یہ سارا مل ملا کے جو بنتا ہے، ہمارے جو لوگ سفارت خانوں میں جو تعینات ہوتے ہیں یا کونسل خانوں میں تعینات ہوتے ہیں ان کی فرسٹ پرائرٹی پاکستانی کمیونٹی ہونی چاہیے. پاکستانی برادری جو بیرون ملک کام کرتی ہے، جن پہ ہمارے سپہ سالار، ہمارے وزیر اعظم بلکہ پوری قوم جو ہے فخر کرتی ہے کہ وہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں. ہمیں تو پہلے ان کے حقوق کا دیکھنا چاہیے، پہلے ان کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن کیا کریں جی، ہر بندہ اپنے پھر جگر گوشوں کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی باقیوں کو چھوڑو، زر مبادلہ جائے یا نہ جائے ہم تو دیکھیں گے ہمارے جگر گوشے کے اوپر ہاتھ کس نے اٹھایا. چاہے ہمارا جگر گوشہ سرکاری گاڑی لے کے ہی گیا تھا، چاہے ہمارے جگر گوشے کے لیے ہمیں سفارت خانے کی فورس ہی کیوں نہ استعمال کرے، پھر ہم سب کو بول جاتے ہیں اپنے جگر گوشے کے لیے. اور یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. برداشت تو تقریباً ہی ہم کھو چکے ہیں، برداشت کا مادہ تقریباً ہمارے اندر نہیں رہا. اب یہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ 30 روپے کے لیے کیلے خریدنے پہ 30 روپے کے لیے جھگڑا ہوا اور 2 جوان بھائیوں کو بھرے ہجوم میں بلے مار مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. یہ پاکستان کا یہ نظام ہے. ہم اتنے بے حس اور بے رحم ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی پگ اونچی رکھنے کے لیے نہیں دیکھتے کسی کا گھر اجڑ جائے گا. وہ بیچارہ غریب مزدور باپ جو ہے اس کا گھر اجڑ گیا، وہ ایک جو بھائی قتل ہوا اس کے 4 بچے تھے. اسی طرح یہ جو لڑائی جدہ میں ہوئی اس کا رزلٹ اور بھی خوفناک ہو سکتا تھا. یہ تو فریقین کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلیں 25 دن کی جیل پہ معاملہ ختم ہو گیا. تو ناظرین تو میں تو دونوں فریقوں کو مبارکباد دوں گا کہ جی صلح صفائی ہوگی. اب ذرا تحمل سے کام لیں. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.